ریاست تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے چوکس رہنے اور دوپہر کے وقت بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست تلنگانہ بشمول دارالحکومت حیدرآباد میں گرمی کی شدت اور لو کے قہر میں اچانک غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید گرمی کا انتباہ دیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں اور دوپہر کے وقت بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے چیف سیکرٹری کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کریں اور تمام اضلاع، خاص طور پر شمالی تلنگانہ کے اضلاع کے کلکٹرز کو ہنگامی اقدامات کے لیے متحرک کریں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے اس موسم میں عوامی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چیف منسٹر نے تمام بس اسٹیشنز، ریلوے اسٹیشنز اور عوامی مقامات پر ORS اور پینے کے پانی کے پیکٹ وافر مقدار میں دستیاب کروانے کو کہا ہے۔ انہوں نے شدید گرمی کے پیش نظر پینے کے پانی کی سربراہی اور برقی سربراہی میں کسی بھی قسم کا تعطل پیدا نہ ہونے کی بھی ہدایت دی ہے۔ علاوہ ازیں تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور سرکاری اسپتالوں کو لو لگنے کے معاملات سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کو کہا گیا ہے اور ادویات کا ذخیرہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ شہری اور گنجان آبادی والے علاقوں میں راہگیروں کے لیے سائے اور ٹھنڈک فراہم کرنے والے عارضی کولنگ شیلٹرز بھی قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آن لائن فارمیسیز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کارپوریٹ تسلط کے خلاف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ حیدرآباد میں بھی میڈیکل سٹورز بند رہے۔ آن لائن دواؤں کی فروخت کرنے والی کمپنیوں کے خلاف روایتی میڈیکل سٹور مالکان نے ملک گیر احتجاج کا راستہ اپنایا۔ کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ملک بھر میں ہڑتال کی گئی اور شہر حیدرآباد میں بھی تمام اسپتالوں کے باہر موجود فارمیسیز صبح سے ہی بند نظر آئی۔ کیمسٹ ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ آن لائن فارمیسیاں بھاری ڈسکاؤنٹ دے کر ان کے کاروبار تباہ کر رہی ہیں اور بغیر کسی جانچ کے دواؤں کی ہوم ڈیلیوری سے غیر معیاری یا ممنوعہ دواؤں کی فروخت کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ کیمسٹ کی اس ہڑتال نے جہاں ایک طرف حکومت کی توجہ اس سنگین مسئلے کی طرف مبذول کرائی ہے، وہیں دوسری جانب عام شہریوں خصوصاً شدید بیمار افراد کی مشکلات میں اضافہ بھی کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ملو بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کے لیے مرکز کی جانب سے امداد کا مطالبہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ ملو بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران تلنگانہ کی ترقی، تعلیمی بنیادی ڈھانچے اور کیپٹل ایکسپینڈیچر یعنی سرمایہ کاری کے اخراجات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے ریاست کے لیے 5,000 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز کا مطالبہ کیا۔ نئی دہلی میں ہونے والے اس ملاقات کے دوران ملو بھٹی وکرمارکا نے مرکزی حکومت سے اسکیم فار اسپیشل اسسٹنٹ ٹو اسٹیٹ فار کیپٹل انویسٹمنٹ کے تحت تلنگانہ کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی اضافی خصوصی مالی امداد کی منظوری دینے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مرکزی وزیر خزانہ کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے تعلیم، صحت، دیہی بنیادی ڈھانچے اور انسانی وسائل کی ترقی جیسے اہم شعبوں میں جاری بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور فلاحی پروگراموں سے آگاہ کیا۔ اس ملاقات کا ایک اور اہم پہلو ریاست کا تعلیمی شعبہ اور بیرونی مالی امداد پر مبنی پروجیکٹس بھی رہے۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے مرکزی وزیر خزانہ سے خاص طور پر ایک بڑی رعایت کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کا موقف ہے کہ انسانی وسائل اور تعلیم پر ہونے والی یہ سرمایہ کاری طویل مدتی فوائد کی ضامن ہے، اسی لیے اس پر لگی مالیاتی حدود میں کچھ نرمی کی جانی چاہیے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے امید ظاہر کی ہے کہ مرکز کے تعاون سے ریاست میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار میں مزید تیزی آئے گی۔ تلنگانہ میں 2 جون کے بعد سے شراب مہنگی ہونے کا امکان۔ ریاستی حکومت شراب کی قیمتوں میں 10 تا 15% تک اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ حکومت اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے شراب کی قیمتوں میں اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ 2 جون کے بعد سے شراب کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔
रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई एक 3 रुकनी खुसूसी कमेटी ने इस मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को सौंप दी है, जिसमें शराब की कीमतों में 25 से 30% तक इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। कहा जाता है कि अवामी रद्दअमल और मार्केट के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हुकूमत इब्तदाई तौर पर 10 से 15% तक कीमतें बढ़ाने पर गौर कर रही है। शराब की कीमतों में मुमकिन इजाफे को लेकर सियासी और अवामी हलकों में अभी से बहस हो गई है। अगर तजावीज़ात मंजूर हो जाती हैं तो फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की कीमतों में नुमाया इजाफा होगा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि तेलंगाना में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के लिए इजाफी फंड्स की ज़रूरत है और इसी मालियाती खसारे को पूरा करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग, बेगुनाहों का कत्ल, नफरत की सियासत और मुसलमानों को बदनाम करने का खेल अब बंद होना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि गाय को कौमी जानवर का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क की अक्सरियती आबादी उसे सिर्फ मुक़द्दस ही नहीं बल्कि माँ का दर्जा देती है। उन्होंने पूछा है कि आखिर वो कौन सी सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से हुकूमत गाय को कौमी जानवर का दर्जा करार देने से गुरेज कर रही है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग, बेगुनाहों का कत्ल, नफरत की सियासत और मुसलमानों को बदनाम करने का खेल अब बंद होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर गाय को कौमी जानवर करार देकर इस मसले का मुस्तकिल हल निकाल लिया जाता है तो ना तो किसी की जान जाएगी और ना ही मजहब के नाम पर सियासत होगी। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने दोहरे मियार की निशानदही करते हुए कहा कि कुछ रियासतों में खुलेआम गोश्त फरोख्त होता है मगर वहाँ कोई एहतजाज नहीं होता, जबकि मुसलमानों की आबादी वाले इलाकों में गाय के नाम पर खूनरेज़ी होती है। उन्होंने यकसा सिविल कोड की मिसाल देते हुए मुतालबा किया कि अगर कानून एक होना चाहिए तो फिर जानवरों के ज़ुबा के क़वानीन भी तमाम रियासतों में यकसा तौर पर नाफिज होने चाहिए। किसी किस्म की तफरीक नहीं की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन चौधरी ने सड़कों पर नमाज अदा किए जाने के हवाले से जारी तनाज़े पर आइन का हवाला देते हुए कहा कि सड़कों पर किसी एक मजहब के त्यौहार नहीं मनाए जाते। सड़कें अवामी जायदाद हैं और उन पर सबका बराबर हक है। समाजवादी पार्टी की कैराना की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन चौधरी ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले पर अपनी राय जाहिर की। इकरा चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक देता है और आइन के तहत किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी एक मखसूस बरादरी को निशाना बनाए। उनका कहना था कि सड़कें पूरे मुआशरे की है, ये किसी एक फर्द या गिरोह की नहीं बल्कि तमाम लोगों की मुश्तरका जायदाद है। जिस तरह दीगर मज़ाहिब के त्यौहार और प्रोग्राम सड़कों पर धूमधाम से मनाए जाते हैं, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। ठीक इसी तरह नमाज भी महज 2 मिनट की होती है और उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आम मर्दमशुमारी के साथ साथ ज़ाती मर्दमशुमारी कराने का हुक्म दिए जाने के बाद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने गांधी भवन में ज़बरदस्त जश्न मनाया, आतिशबाजी कर मिठाइयाँ तकसीम की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़ात पात की मर्दमशुमारी के हवाले से एक तारीखी फैसला सामने आया है। अदालत उज़्मा ने यह हुक्म दिया है कि आम मर्दमशुमारी के एक हिस्से के तौर पर ही ज़ाती मर्दमशुमारी यानी कास्ट सेंसस को भी यकीनी बनाया जाए। इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से गांधी भवन में जश्न मनाया गया। हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। गांधी भवन में इस मौके पर आतिशबाजी करके मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर दीपक जॉन, फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मितु साई कुमार के अलावा कई दीगर मौजूद थे। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि ये फैसला समाजी इंसाफ की जीत है और इससे मुआशरे के पसमानदा तबकात को उनका हकीकी हक और मुनासिब नुमाइंदगी मिल सकेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पसमानदा और कमज़ोर तबकात की आवाज़ बुलंद करती आई है और सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म उनकी कोशिशों की तायद करता है।
تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری۔ آج دوپہر 428 عازمین و عازمات پر مشتمل 22واں قافلہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا۔ مقدس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ آج دوپہر نامپلی حج ہاؤس سے 428 عازمین و عازمات پر مشتمل 22واں قافلہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا۔ اس موقع پر حج ہاؤس میں انتہائی جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ حج ہاؤس لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ عازمین کی روانگی کے موقع پر امیر ملت اسلامیہ مولانا جعفر پاشا، AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج، AIMIM MLC مرزا ریاض الحسن آفندی کے علاوہ حج کمیٹی کے اراکین و دیگر بھی موجود تھے۔ عازمین حج کی روانگی سے قبل امیر ملت اسلامیہ مولانا جعفر پاشا نے عازمین سے خطاب کیا اور فضائل حج پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے عازمین کو مناسک حج کی درست ادائیگی کی تلقین بھی کی اور بارگاہ الہی میں عازمین کے حق میں رفعت انگیز دعا فرمائی۔ بعد ازاں عازمین کی بسوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ AIMIM MLA جعفر حسین معراج نے عازمین حج کو مبارکباد پیش کی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس سفر کے دوران حرمین شریفین کے آداب و احترام کو ملحوظ رکھنے کو کہا۔ تقریب میں موجود علماء اکرام نے عازمین سے کہا کہ وہ پورے سفر کے دوران صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اپنے قیمتی وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادات و مناجات میں ہی صرف کرتے ہوئے حج مبرور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے عازمین حج کی سہولت کے لیے لازمی قرار دی گئی GPS سے لیس حج سویدھا اسمارٹ واچ مبینہ بدعنوانی کی زد میں آ گئی۔ عازمین نے سعودی عرب پہنچنے کے بعد گھڑیوں کے کام نہ کرنے کا انکشاف کیا۔ ریاست تلنگانہ سمیت ملک بھر سے لاکھوں عازمین حج مقدس ترین سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے اس سال GPS سے لیس حج سویدھا اسمارٹ واچ لازمی قرار دی گئی تھی، لیکن اسمارٹ واچ کی فراہمی ایک تنازع کا شکار ہو گئی ہے۔ عازمین حج کا الزام ہے کہ حج کمیٹی نے اسمارٹ واچ کی فراہمی کے نام پر ان کے اکاؤنٹ سے 7,000 روپے جیسی خطیر رقم کاٹ لی، جبکہ مارکیٹ میں گھڑی کی اصل قیمت انتہائی کم بتائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، سعودی عرب پہنچنے کے بعد 70% سے زائد عازمین نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کی گھڑیاں کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سال حج کمیٹی آف انڈیا نے 1,20,000 سے زائد عازمین کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی تھی، جسے حج سویدھا اسمارٹ واچ کا نام دیا گیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ گھڑیاں عازمین کی لوکیشن ٹریک کرنے اور ہجوم میں لاپتہ ہونے سے بچانے کے لیے بہترین حفاظتی اقدام ہے۔ لیکن عازمین نے جو حقائق سامنے لائے ہیں وہ انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ عازمین اور سوشل میڈیا صارفین دعویٰ کر رہے ہیں کہ عازمین کے اکاؤنٹ سے 7,000 روپے کاٹ کر انہیں 1,800 روپے میں ملنے والی گھڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ عازمین کا کہنا تھا کہ اپریل کے اواخر میں فضائی کرایوں میں 10,000 روپے کا اچانک اضافہ کر کے ان پر مالی بوجھ ڈالا گیا اور اب اسمارٹ واچ کے نام پر ہزاروں روپے وصول کیے گئے۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تنازع صرف قیمت تک محدود نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگی گھڑیاں کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ کئی عازمین کا کہنا ہے کہ گھڑیاں نہ تو آن ہو رہی ہیں اور نہ ہی انہیں چارج کیا جا سکتا ہے۔ عازمین کا کہنا تھا کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ گھڑی سعودی عرب پہنچ کر ایکٹیویٹ ہو جائے گی، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ 70% سے زائد گھڑیاں محض پلاسٹک کا ایک ٹکڑا ثابت ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جس میں ایک عازم جن کی اہلیہ وہاں لاپتہ ہو گئی تھی یہ بتا رہے تھے کہ 7,000 روپے کی گھڑی نے ایمرجنسی میں کسی بھی قسم کی ٹریکنگ یا مدد فراہم نہیں کی، کیونکہ بیٹری بمشکل 2 گھنٹے ہی چل پائی۔ آپ کو بتا دیں کہ دہلی کی ایک کمپنی سیکو انوویشنز کو فاسٹ ٹریک ٹینڈر کے ذریعے ان گھڑیوں کی فراہمی کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ اگرچہ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ گھڑیاں بالکل ٹھیک ہیں اور عازمین حج عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن عازمین کا شدید احتجاج اس دعوے کی نفی کرتا ہے۔ اب حکومت سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مقدس سفر پر روانہ ہونے والے لوگوں کے ساتھ کروڑوں روپے کا مبینہ گھوٹالہ
क्यों किया गया? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू अब खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस घोटाले की आला सतही जांच करवाएं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बैंकॉक से आए 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को गिरफ्तार करते हुए 3 करोड़ रुपये से जायद मालियत का गांजा जब्त किया। ज़राए ने बताया कि DRI हुकाम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलिंग के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करते हुए करोड़ों रुपये मालियत का गांजा बरामद किया है। हुकाम को एक इतला मौसूल हुई थी कि बैंकॉक से आने वाली परवाज़ के जरिए भारी मकदार में ममनू आशिया हैदराबाद लाई जा रही है। उसी इतला पर कार्रवाई करते हुए DRI के अफसरान ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को शक की बुनियाद पर रोका। जब उनके सामान की जदीद आलात के जरिए तलाशी ली गई तो कस्टम्स और DRI हुकाम भी दंग रह गए। कस्टम्स की नज़रों से बचने के लिए मंशियात को छुपाने के लिए इंतहाई अनोखा तरीका अपनाया गया था। बताया जाता है कि मंशियात को इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स यानी थर्मास के अंदर छुपाया गया था। पोटैटो चिप्स के टिन और खाने पीने के मुताबिक दीगर डब्बों और गत्ते के बॉक्सेस का भी इस्तेमाल किया गया था। उन डब्बों के अंदर से काले रंग के 24 पैकेट बरामद हुए जिनमें गांजा था। हुकाम के मुताबिक जब्त की गई मंशियात का कुल वजन 8 किलोग्राम से जायद है और उसकी कीमत 3 करोड़ 5 लाख रुपये से जायद है। DRI ने कार्रवाई करते हुए मंशियात जब्त कर ली और दोनों मुसाफिरों को NDPS एक्ट 1985 के सख्त क़वानीन के तहत गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। नलगुंडा जिले के केतीपली पुलिस स्टेशन के अहाते में खौफनाक आग भड़क उठी। अहाते पुलिस स्टेशन में रखी तकरीबन 100 मोटरसाइकिलें जलकर खाकसतर हो गई। ज़राए ने बताया कि केतीपली पुलिस स्टेशन के अहाते में आज अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लिपटों ने पूरे अहाते को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस स्टेशन के अहाते में मुख्तलिफ हादसात, जराइम और दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी के बाद जब्त करके रखी गई गाड़ियां भी मौजूद थी। आग इतनी तेज़ी से फैली कि वहां मौजूद गाड़ियों को हटाने का मौका भी नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि आग लगने की वजह से तकरीबन 100 मोटरसाइकिलें जलकर लोहे के ढेर में तब्दील हो गई। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है, ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या किसी चिंगारी की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस स्टेशन के अमले ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इतला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकार फायर इंजनों के साथ फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब्त शुदा गाड़ियों के मालिकान का बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की है। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने सफ़र हज और उसके अखराजात के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी बहस के दौरान वाज़ेह किया कि हुकूमत हिंद हज के लिए 1 रुपया भी नहीं देती। तमाम आज़मीन हज अपने ज़ाती खर्च पर सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होते हैं। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए हज के मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ सियासी क़ायदीन की जानिब से हाल ही में की गई पोस्ट पर सख्त एतराज़ जताते हुए कहा कि हज जैसे हसास मामले पर सियासत करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किरण रिजिजू का कहना था कि पिछले चंद दिनों में 2 या 3 क़ायदीन ने हज को लेकर सोशल मीडिया पर बयानात दिए हैं जो कि हकीकत के बरअक्स है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज़मीन हज हुकूमत के इंतज़ामात और ताउन से मुकम्मल तौर पर मुतमईन और खुश है, लेकिन जहाँ तक माली इमदाद का ताल्लुक़ है तो हुकूमत हिंद हज के लिए कोई फ़ंड या सब्सिडी अदा नहीं करती। उनका कहना था कि हज इस्लाम का एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और हर मुसलमान जो सफ़र हज पर जाता है वो अपनी हलाल की कमाई और ज़ाती खर्च पर ये सफ़र तय करता है। किरण रिजिजू ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का काम आज़मीन को सहूलियात फराहम करना है, उनके वीज़े, सफ़र और सिक्योरिटी के इंतज़ामात को यकीनी बनाना है, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत हमेशा पेश रहती है। उन्होंने अपोजिशन और दीगर रहनुमाओं से अपील की कि वो हज जैसे पाकीज़ा
اور مذہبی معاملے کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں۔ 2025 بیچ کے تربیتی IAS عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے زیر تربیت IAS عہدیداروں میں A. سائی شیوانی، سچن بسوراج، P. راجو ہری پرساد، پراس کمار، P. سریش اور N. سریکانت ریڈی شامل ہیں۔ حج کمیٹی کے زیر اہتمام فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے عازمین حج کا 21واں قافلہ رات 11 بجے نامپلی حج ہاؤس سے روانہ ہوا۔ اس موقع پر حج ہاؤس میں نہایت پرنور اور روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے جب لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ عازمین حج ہاؤس سے روانہ ہو کر حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ شمس آباد ایئرپورٹ پہنچیں گے، جہاں سے خصوصی طیاروں کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ 21ویں قافلے کو وداع کرنے، عازمین حج سے ملاقات کرنے اور دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے BRS پارٹی کے اقلیتی قائدین حج ہاؤس پہنچے۔ اس موقع پر ان قائدین نے عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کی۔ حج ہاؤس آنے والوں میں سابق وزیر و سابق نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، سابق صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، سابق صدر نشین حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان، سابق صدر نشین امتیاز اسحاق اور دیگر موجود تھے۔ احمد آباد سٹی کرائم برانچ نے ایک جیولری شاپ سے طلائی زیورات کی چوری کے الزام میں خاتون ملازمہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 38 سالہ ہرشدہ راجندر کمار شیٹی نے 11 مئی کو ابھوشن جیولر سے زیورات کی چوری کی تھی اور فرار ہو گئی۔ یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد پولیس اسٹیشن میں سلسلے میں شکایت درج کروائی گئی تھی، جس پر کرائم برانچ نے تحقیقات کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی۔ پولیس نے تقریباً 300 CCTV فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد خاتون ملزمہ کو گرفتار کر لیا، تاہم اب تک صرف 22.54 لاکھ روپے مالیت کے زیورات ہی برآمد کیے جا سکے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ نے اپنے ساتھی میور اشوک بھائی مالی کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی تھی۔ دونوں موٹر سائیکل پر احمد آباد سے ادے پور اور جے پور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے، تاہم دہلی کے ایک ہوٹل میں ساتھی ملزم مبینہ طور پر زیادہ زیورات لے کر فرار ہوگی۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین آج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تمام حجاج کرام کی حفاظت اور انہیں امن، رحمت اور برکتوں سے بھرپور سفر عطا کرنے کے سلسلے میں دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور ریاست بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ جگتیال ضلع کے ایلاپور میں درجہ حرارت 45.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ شمالی تلنگانہ کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ حیدرآباد میں بھی اس موسم گرما کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا، جہاں قطب اللہ پور میں درجہ حرارت 42.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ فاکس کون کی سرمایہ کاری کو عملی شکل اختیار کرتا دیکھ کر ان کا دل فخر اور خوشی سے بھر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR اور صدر نشین ینگ لیو کی موجودگی میں یادداشت مفاہمت پر دستخط ہونے کے 3 سال بعد کونگارا کلاں میں قائم فیکٹری اب مکمل طور پر سرگرم ہو چکی ہے اور ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج نے 2 جون کو منعقد ہونے والی یوم تاسیس تلنگانہ کی تقاریب کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے بتایا کہ اصل تقریب سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی، جبکہ وزیر اعلیٰ پہلے گن پارک میں شہدائے تلنگانہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ انہوں نے پولیس کو سیکیورٹی، پارکنگ اور ٹریفک نظم و نسق کے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ R&B محکمے کو واٹر پروف شامیانے اور بیریکیڈنگ لگانے کی ہدایت دی گئی۔ ساتھ ہی چارمینار اور دیگر اہم عمارتوں کو روشنیوں سے سجانے کی بھی ہدایت دی گئی۔ اتاپور علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب 4 نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر ایک نوجوان خاتون کو تھار SUV گاڑی میں زبردستی اغوا کر لیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود افراد حیرت زدہ ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی راجندر نگر کے DCP سرینواس وہاں پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے علاقے میں نصب CCTV کیمروں کے فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دیا تاکہ مشتبہ افراد کا سراغ لگایا جا سکے اور واقعے کی مکمل حقیقت معلوم کی جا سکے۔ پولیس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ اغوا کا تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ کار فرما ہے۔
مزید تحقیقات جاری ہیں جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تانڈور میں ڈی ایس پی نرسنگ یادیہ کی نگرانی میں اندرما کالونی میں بڑے پیمانے پر کارڈن سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے مقصد سے کیے گئے اس آپریشن کے دوران ضروری دستاویزات نہ رکھنے والے 12 آٹوز اور 32 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے مشتبہ افراد کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کیے جس کے نتیجے میں 4 ایسے افراد کی شناخت ہوئی جن کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے۔ ڈی ایس پی نے کالونی کے عوام کو ہدایت دی ہے کہ اگر علاقے میں کوئی نیا شخص داخل ہو تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ بنگال میں مویشیوں کی خرید و فروخت کے معاملے پر کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسلمانوں کی جانب سے گائے نہ خریدنے کے اعلان کے بعد ہندو مویشی تاجروں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر مویشی تاجروں اور انتظامیہ کے درمیان جھڑپیں بھی پیش آئیں جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شہر کے عوامی نظام ٹرانسپورٹ کو بڑی تقویت دیتے ہوئے مرکزی حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل منصوبے کے دوسرے مرحلے کی توسیع کو اصولی منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے چاشمبے کو نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے شہری ترقی منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی اور حیدرآباد سے متعلق کئی اہم بنیادی ڈھانچے اور منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے بعد کشن ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد میں جاری شہری بنیادی سہولتیں، صفائی نظام اور عوامی ٹرانسپورٹ منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس دوران حیدرآباد میٹرو فیز 2 منصوبے پر بھی بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر نے اس منصوبے پر مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اصولی منظوری سے اتفاق کیا ہے، تاہم منوہر لال کھٹر نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی مرکز حتمی فیصلہ کرے گا۔ کشن ریڈی کے مطابق مرکز اور ریاستی حکومت دونوں اس منصوبے کی لاگت برابر طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ حکومت پہلے ہی میٹرو فیز 2 کے تحت 162 کلومیٹر طویل توسیعی منصوبے کی تجاویز مرکز کو پیش کر چکی ہے۔ اب مرکزی حکومت ان تجاویز کا جائزہ لے کر منظوری اور فنڈنگ سے متعلق اگلے اقدامات کرے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے منگل کو نئی دہلی کے وگیان بھون میں منعقدہ 2 روزہ قومی جائزہ اجلاس میں ریاست کی نمائندگی کی۔ تلنگانہ اجلاس کی صدارت مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے کی۔ اجلاس میں شہری علاقوں میں صفائی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، گھر گھر کچرا جمع کرنے، ویسٹ ٹو انرجی منصوبوں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز اور نئے ویسٹ مینجمنٹ قوانین پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ میں نافذ سائنسی کچرا انتظامی اقدامات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ سعودی عربیہ نے مینا میں سڑکوں پر خصوصی ہیٹ بلاکنگ کوٹنگ کا استعمال شروع کر دیا ہے جس کے ذریعے سڑکوں کے درجہ حرارت میں 15 تا 20 ڈگری سیلسیس کمی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق مکہ مکرمہ میں بعض اوقات سڑکوں کا درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جدید سڑکیں رات کے وقت سائنسی انداز میں حرارت خارج کرتی ہیں جس سے ماحول نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے۔ واضح ہے کہ حج کے دوران لاکھوں عازمین 4 دن تک مینا میں قیام کرتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔